معظم اسد عباس اصلی صاحب آپ گجرانوالہ صدر احمد صاحب بیان فرمان کے انہوں نے بعد جناب ذاکر محسن عباس ادوی آف قلعہ دیدار سکھ بلندتر صلوات پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں درود گرمی بھی ہے، مجلس بھی صبح سے جاری ہے۔ تھکنا انسان کی فطرت ہے، تھک جاتا ہے بندہ، بس جب تھک جاؤ نا اس وقت ایک بار شام کی طرف منہ کر کے کہا کرو علی کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہے۔ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ایک بھی منظر ایسی نہیں آئی جہاں بی بی نے کہا سجاد میں تھک گئی ہے۔ ایک بھی منزل ایسی نہیں۔ جب تھک جاؤ ایک بار شام کی طرف منہ کر کے کہا کرو زہرا کی بیٹی تجھ پہ سلام ہے، تو نے ہمیں دین پال کے دیا ہے، بچا کے دیا ہے۔ مکہ سے مدینہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی ملت کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں۔ میں وہ بیان کرتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھتا ہوں۔ مصنف کا نام ہے سید عبدالرزاق مکرم، انہوں نے اپنی کتاب مقتل مکرم میں یہ جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ایک بار بھی سید نے سجاد سے نے کہا سجاد تیری فکری تھک گئی ہے۔ کیوں؟ جانتی تھی کہ جو وعدہ میں نے کیا نا حسین سے، وہ کیا ہے حسین آؤں گی تب جب کائنات میں حسین حسین ہو جائے گا۔ اور آج جو سلسلہ چل رہا ہے نا یہ مجالس کا، ان مجالس کی پہلی ذاکرہ کا نام زینب بنت علی ہے۔ سیدہ کی ذات پہ بلندتر صلوات پڑھیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں ذاکرین اپنی اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے تھے۔ قدر کیا کرو ان نوجوان ذاکروں کا، یہ ہماری ملت کا احساسہ ہے، یہ خزانہ ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے علماء کی خدمات اپنی جگہ پر موجود ہیں، قابل قدر ہیں خدمات علماء، لیکن یہ بھی ہمارا احساسہ ہے۔ دعا کرتے رہا کرو کریم اللہ ہمیں اس مقبول محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ پوچھو وہ مقبول محفل کون ہے؟ اس مقبول محفل کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ مجلس کی قبولیت کرنی کبھی ادھر نہ پڑا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس تو پہلے ہی مقبول ہے۔ یہاں تو ملائکہ آتے ہیں اپنے فضائل میں اضافہ کرنے کے لیے۔ جب یہاں سے جاتے ہیں تو اپنی صف ملائکہ میں جا کے پہنچتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے تم؟ یہ کہتے ہیں ہم زمین پہ گئے تھے۔ کہتے ہیں تمہارے وجود سے آج بڑی خوبصورت قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں ملتی جو تم لے کے آئے ہو۔ یہ کہتے ہیں ہم مجلس حسین میں گئے تھے، مجلس حسین میں گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہاں تھی وہ مجلس؟ یہ کہتے ہیں پنڈ مکہ میں۔ وہ کہتے ہیں مجلس ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں نہیں مجلس ہو گئی ہے۔
کہتے کیوں پوچھ رہے ہو مجلس ہو رہی ہے؟ یہ کہتے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم بھی اس مجلس میں جائیں، اس خوشبو سے معطر ہونا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، وہ کہتے ہیں وہ مقام تو وہی ہے نا، وہ مقام تو وہی ہے نا جہاں مجلس ہوئی ہے۔ یہ آتے ہیں اس مقام سے اپنے آپ کو مس کر کے اس لطف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی مقبول یہ ذکر ہے، اس لیے کہ یہ ذکر ہے بقائے توحید کا ضامن۔ بقائے توحید کا ضامن اگر کوئی ذکر ہے تو ذکر حسین ہے، جس نے توحید کو بقا دی ہو۔ وگرنہ اگر حسین ہوتا تو شاید دنیا میں اللہ کا نام ہی نہ ہوتا۔ براتر صلوات پڑھیے امام حسین علیہ۔ قریب سے وقت ہے، بس قریب سے وقت میں چند جملات فضائل کے اور چند جملات مصائب کے آپ کی سماعت میں نظر کروں گا، لیکن آپ کی سنگت کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ توجہ فرما کے سنیں گے تو خدا مجھے بھی لطف عطا کرے گا، آپ کو بھی کرے گا۔ برادر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم، والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد سید المرسلین و خیر المبشرین و المنذرین و حدد المعدقین المعصومین المنتجبین المنتخبین والصلاة والسلام علی وسیعہ و وزیرہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب امام الاولین والآخرین صلوات محمد و محمد والصلاة والسلام علی سیدۃ جلیلۃ المخدومۃ المحرومہ حق میراث ابیہا والصلاة والسلام علی حسن المجتبی والحسین شہید بیعت کربلا وما سید شباب اہل الجنہ براتر صلوات۔ اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید فبسم اللہ الرحمن الرحیم ولسوف یعطیک ربک فترضی صدق اللہ العلی العظیم براتر صلوات۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ بندہ جب ہمارا نام آئے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ درود نہ پڑھے۔ یہ درود دل کے زنگ کو اتار دیتا ہے، اندر سے کینے اور حسد کو مار دیتا ہے، مریضوں کو شفا دیتا ہے، بے اولادوں کی جھوریوں کو آباد کر دیتا ہے، اسیروں کو رہائی کا پیغام دے دیتا ہے، یہ درود کڑموں کو میٹھا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ روکتے ہیں شیعوں کی مجالس میں نہ جایا کرو، اس لیے کہ شیعوں کی زبان میں مٹھاس اتنی ہے جس سے بات کرتے ہیں اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ میں مثال سے واضح کروں گا تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ بابا یہ دیکھتے ہیں نا مکھیوں کا چھتا دیکھتے ہیں نا جسے شہد کہتے ہیں، یہ مکھیاں صبح اڑتی ہیں سارا دن رنگ برنگے پھولوں سے ون سمنے پھولوں سے رس چوس کے لے آتی ہیں۔ ان کا ایک سردار ہوتا ہے جس کا نام ہے یاسوب۔ آئی صاحب کیوں بلا یاسوب جب یہ شام کو لوٹ کے آتی ہے نا، یاسوب ان کے منہ کو سونگھتا ہے۔ اگر پاک پھول سے پاک جگہ سے رس لے کے آئیں تو یہ اجازت دیتے اندر چلی جاؤ، چھتے میں چلی جاؤ، اور اگر نجس مقام سے لے آئے نا
تو یہ اسے پوچھتا نہیں کہاں سے لے آئی ہے، اس سے وہی چیر دیتا ہے اور زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ اور اگر پاک مقام سے لے کے آئی ہو تو یہ کہتا ہے جا چلی جا اندر چھتے پہ۔ چھتے میں جب جانے لگتے ہیں تو یہ روک لیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اپنا وظیفہ ادا کر، پہلے اپنا وظیفہ ادا کر۔ یہ رک کے 3 بار محمد اور اس کی آل پہ درود بھیجتی ہے، کڑوے پھولوں کا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ درود اس چاشنی کا نام ہے، اس مٹھاس کا نام ہے جو کڑوی زبانوں میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کی بات بتاؤں آپ لوگ، کبھی اذان پہ غور کیا کرو۔ 15 اذانیں اہل سنت برادران کی ہو رہی ہوتی ہیں، ایک شیعوں کی ہو رہی ہوتی ہے، تو اہل سنت مؤذن اپنی اذان بند کر کے شیعہ کی اذان سن رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بڑی سریلی اذان ہے، بابا یہ سر سے ملی کہاں سے ہے؟ تو پھر سے بتانا پڑے گا، بابا یہ سر ملتی ہے محمد و اہل بیت محمد کے دروازے سے، یہ خوبصورتی ملتی ہے اس دروازے سے جس دروازے کے سائل ملائکہ ہے۔ میں نے آپ کے حضور قرآن حکیم کی ایک آیت کے چھوٹے سے حصے کو تلاوت کیا ہے، میں اپنے ٹائم پہ بھی نظر رکھنا چاہتا ہوں کہ غافل نہ بن جاؤں۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم تجھے ایک ایسی نعمت دیں گے جس نعمت سے تو راضی ہو جائے گا۔ ایسا قبلہ، اے حبیب ہم تجھ کو ایک ایسی نعمت دیں گے جس نعمت سے تو راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے عرف کا ایک قانون ہے، قانون عرفی سے کہتے ہیں کہ ہر محب اس خواہش، اس تگ و دو، اس کوشش میں رہتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہے وہ اس سے راضی رہے گا۔ ہے جی؟ میرا جملہ شاید آپ تک پہنچا نہیں ہے۔ ہر محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر محب ہو اللہ، محبوب ہو محمد، ہے جی؟ اللہ بھی اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، اور محب ہمیشہ کوشش کرتا ہے محبوب کو ایسا تحفہ دوں جس تحفے سے میرا محبوب راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کو ایک پیغام دیا، او محمد یہ لوگ تجھے جو بے اولاد کہتے ہیں پریشان نہ ہو، میں تجھے ایسا تحفہ دینے والا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد رسول کو بی بی نے بتایا مولا میرے گھر میں زہرا آنے والی ہے، میرے گھر میں زہرا آنے والی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہاں روک کے کہنا چاہتا ہوں بھائی رضی اللہ نہ کہا کرو، علیہ السلام کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے تحفہ عطا کرے وہ دنیا میں آ کے لفظ رضی اللہ کی محتاج نہیں ہوتی، وہ لفظ رضی اللہ کی محتاج نہیں ہوتی۔ بڑی عظمت کی مالک ہے سیدہ، بڑی عظمت ہے سیدہ کی۔ دیکھئے نجران سے آتے ہیں عیسائی، 3 دن تک تیرے رسول سے مناظرہ ہوتا رہتا، مذاکرہ نہیں، مناظرہ مباحثہ بھی نہیں۔ عیسائی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے۔ مسجد میں حسین بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے۔ تو جو ہے جی میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آگے آ جائیں، آپ سے یہ نہیں کہوں گا صلوات پڑھیں، یہ نہیں کہوں گا نعرہ ماریں، صرف اتنا کہوں گا کہ میری بات توجہ سے سنیں۔ 3 دن کے بعد بات کہاں پہنچی؟ مباہلے پہ۔ آج جب مباہلہ کا وقت آیا رسول چلے، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لے آؤ اپنی بیویوں کو، بچوں کو، نفسوں کو لے آؤ۔ رسول چلنے لگے نا، بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں، بی بی عائشہ راویہ ہیں اس کی، ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اسے میں نے سیرت حلبیہ میں۔
ہاں بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں جب رسول چلنے لگے نا، رسول نے اپنی چادر کو ایسے پھیلایا جس طرح خیمہ بناتے ہیں، اور خیمہ بنانے کے بعد علی کو اور فاطمہ کو اور حسین کو اس میں داخل کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ تو رسول نے تعارف کروایا، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب جو اللہ سے جبریل نے پوچھا میرے مولا یہ کون ہے جو خیر اس چادر کے نیچے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ محمد کہہ رہے ہیں میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں میرے رسول اہل بیت کا تعارف نہیں ایسے کروا جیسے میں کروا رہا ہوں، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کا بابا ہے، وہ فاطمہ کا زوج ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ آؤ سوال کرتے ہیں میرے اللہ رسول نے جو کہا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، پھر رسول تیرے رسولوں کا سردار رسول ہے، تجھے چاہیے تھا اپنے رسول کے نام سے ان کا تعارف کرواتے، تو نے فاطمہ کی وجہ سے کیوں تعارف کروا دیا؟ یقیناً بارگاہ ربوبیت سے جواب آئے گا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے میں اصول قائم کر کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھو میری مخلوق، اہل بیت وہ ہیں جن کا تعلق فاطمہ سے ہے، رسول سے نہیں۔ جو فاطمہ کے رشتہ دار ہیں وہ اہل بیت ہیں، رسول کے سارے رشتہ دار اہل بیت نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے بھائی اہل بیت میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، اس لیے فاطمہ کے نام سے تعارف کروا دیا۔ ایک ہمارے عالم دین تھے، نام تھا سید باقر ہندی، اور مراد ہوگا ایک عیسائی عالم دین سے۔ شاہ صاحب کے بلا توجہ، آپ حضرات بھی توجہ فرمائیے گا، ذاکرین پڑھتے رہے آپ لوگ ڈھیر سارے تھے، بیچارہ مولوی آ جائے تو پھر ہاں، لیکن میں کہا کرتا ہوں ذاکر ہوتے ہیں پراٹھا دیسی گھی کا، اور سوزی ہوتے ہیں ساگ، تو پھر کھانے کا سوال تو آتا ہے۔ تو مولوی ہوتا ہے خشک روٹی، وہ بھی جو ہوگی سکھی، لیکن قسم رب کعبہ کی پراٹھا معدے کو خراب کر سکتا ہے، خشک روٹی معدے کو خراب نہیں کرتی۔ سچی بات، سچی بات۔ اس لیے یار بھلا ہو تیرا، کوئی تو بندہ بیدار بیٹھا ہے نا۔ پراٹھا معدے کو خراب کر سکتا ہے، خشک روٹی معدے کو خراب نہیں کرتی، اس لیے کبھی کبھی خشک روٹی کھا لیا کرو۔ مناظرہ ہو گیا، سید عالم دین کہتے ہیں ان کا موقف ہے کہ سیدہ مریم سے افضل ہے، اور عیسائی عالم دین کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مریم سیدہ سے افضل ہے۔ آپ کی بلا پوچھتے ہیں اچھا تو دلیل دے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ مریم سیدہ سے افضل ہے؟ یہ کہتا ہے جی میرے پاس تو بڑی مضبوط دلیل ہے۔ کون سی جی؟ کہتا ہے جی آپ کو نہیں پتا مریم عیسیٰ کی ماں ہے؟ جی یہ تو مجھے پتا ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے۔ تو بھائی عیسیٰ کیا کرتا تھا؟ کہتا آپ کو نہیں پتا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا، معذرات اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، زخمیوں کا علاج کرتا تھا۔ قبلہ فرماتے ہیں تو نے فیصلہ خود کر دیا ہے۔ ہاں جی کیا فیصلہ کر دیا؟ قبلہ فرماتے ہیں مجھے بتا جن مریضوں کا علاج عیسیٰ کرتا تھا وہ مریض کون ہوتے تھے؟ بعض لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، جن مریضوں کا علاج عیسیٰ کرتا تھا وہ مریض کون ہوتے تھے؟ یہ کہتے ہیں بشر، مریض بشر ہوتے تھے۔ قبلہ فرماتے ہیں پھر فیصلہ ہو گیا کیا جی؟ فرمایا جب بشر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے نبی، جب بشر مریض ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے نبی۔
کہ بلے فرماتے ہیں آج تجھے ایک مقام پہ لے جاتا ہوں، اللہ کے ایک نبی ہے، سارا دن اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، لوگ اس سے مارتے ہیں پتھر، زخمی ہو جاتا ہے، پتھروں کے ڈھیر تلے دب جاتا ہے، اللہ ایک اپنے فرشتے کو حکم دیتا ہے، جا میرا نو بے ہوش پڑا ہے، جا اس کے زخموں پہ اپنے پر مل، وہ پر ملتا ہے، نو پھر سے شاداب، پھر سے اللہ کے دین کی تبلیغ جاری۔ فرمایا پتہ چلا جب بشر بیمار ہوتا ہے علاج کرتا ہے، میری طرف توجہ فرمائیے گا، جب بشر بیمار ہوتا ہے علاج کرتا ہے نبی، جب نبی بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے فرشتہ ملک مقرب۔ سید فرماتے ہیں تجھے لے چلو مدینے، زہرا کی گود میں آیا ہے حسین، زہرا کی گود میں آیا ہے حسین، اللہ کہہ رہا ہے جبریل جا میری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی میرے حبیب کو جا کے حسین کی مبارکباد دے۔ اب چلا جبریل، صفے ملائکہ ساتھ ہیں، راستے میں کیا دیکھا؟ فطرس پڑا ہے، فطرس پڑا ہے، عذاب الہی میں مبتلا ہے فطرس۔ فطرس کہتا ہے جبریل یہ آج بن ٹھن کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ بن ٹھن کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ بوسکیاں کاٹن لگا کے کرنڈیاں پہن کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو نہیں پتا کیا بھائی آج رسول کے گھر میں خوشیاں ہیں، زہرا کی گود میں آج حسین ہے، یہ آج ان کے کہتا ہے تجھے اسی حسین کا واسطہ ہے، مجھے بھی ساتھ لے جا، اللہ کے رسول سے، اللہ کے حبیب سے میں درخواست کروں گا اپنے رب سے اس خوشیوں کے موقع پہ مجھے توبہ لے کے دے دے، مجھے توبہ لے کے دے دے۔ ٹھیک ہے چل، لے کے چلے، سلام یا رسول اللہ، علیکہ السلام۔ مولا اللہ کہہ رہا ہے مبارک ہو، مولا ہم حقیروں کی مبارک قبول کی تھی، قبول۔ مولا یہ فطرس کو بھی ساتھ لے گئے، مولا اس کے لیے دعا کیجئے نا اللہ اس کو معاف کر دے۔ مولا فرمایا اچھا پھر ایسے کرو اسے میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو، اسے میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ اس نے بس کیا پر آ گیا۔ پتہ ہے فطرس کو سزا کس بات کی تھی؟ فطرس ملک مقرب تھا، ایک دن اس نے نعرہ لگایا تھا مم مثلی میرے جیسا کون ہے، میں تو اللہ کے تقرب میں رہتا ہوں۔ اس بات کو اللہ نے قبول نہیں کیا اور عذاب دے دیا۔ اب جو حسین کے جھولے سے مس ہونے کے بعد پر ملے، آسمان کی طرف پرواز کرتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے مم مثلی، مم مثلی، مم مثلی میرے جیسا کون ہے؟ فرشتوں نے کہا میرے مولا یہ تو وہی نعرہ لگا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب لگا سکتا ہے، حسین کی در سے صحت لے کے آ رہا ہے۔ آؤ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے دعا کی درخواست ہوئی تھی، آپ نے دعا نہیں کی، حسین کے جھولے سے مس کروا دیا۔ مولا آپ دعا کر دیتے، یقیناً بارگاہ رسالت سے جواب آئے گا، میں تمہارے لیے قیامت تک کے لیے تجھے محفوظ کر رہا ہوں۔ بولا نا میں قیامت تک کے لیے تمہیں محفوظ کر کے جا رہا ہوں۔ کل تو جب علم کے پھریرے کو چوم کے، زری کی لکڑی کو چوم کے اپنے مریضوں کے لیے شفا مانگے گا، کوئی ملا تجھ پہ فتویٰ نہیں لگائے گا۔ میرے سیکٹری نے میری شلوار کھینچ لی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، کوئی ملا تجھ پہ فتویٰ نہیں لگائے۔ جس حسین کے جھولے سے ملائکوں کو شفا ملتی تھی، اسی حسین کی اماں کا نام زہرا ہے، اسی حسین کی جنت جن قدموں میں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک جملہ فضائل کا میں اپنے محترم کی اجازت سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرا اپنا دل کر رہا ہے، معاف کیجئے گا۔ ایک جملہ صرف دے، پوری کائنات کے حکیم کا نام ہے محمد، ذرا سار اٹھائیے گا، پوری کائنات کے حکیم کو محمد کہتے ہیں۔ کتنا بڑا حکیم میں بتا دوں، جب یوسف کے بھائی آئے تھے نا مصر سے غلہ لے کے، تو یوسف کی ایک قمیض لے کے آئے تھے۔ ایک قمیض جب یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت بابا کو دی تھی، ایک قمیض مصر سے لے کے آئے تھے۔ وہ قمیض جو کنویں میں پھینکنے کے بعد بابا کو دی تھی،
اسے چوم 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 کے آنکھوں پہ لگا لگا کے یعقوب اندھا ہو گیا تھا. اور ایک کمیز مصر سے آئی، اسے چوما، آنکھوں پہ لگایا، بینائی واپس آ گئی. اب سوال کرتے ہیں میرے اللہ یہ کیسا تغیر ہے؟ وہی یوسف، وہی یعقوب، وہی کمیز، ادھر وہی یوسف، وہی یعقوب، اسی کمیز. ایک کمیز سے آنکھیں لے رہا ہے، ایک کمیز سے آنکھیں دے رہا ہے. مولا یہ تغیر کیسا؟ ذرا میں مثال سے واضح کروں گا. بابا اگر بخار آ جائے تو پیناڈال کھانے سے بخار چلا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیناڈال کھانے سے بخار آ جائے؟ نہیں ہوتا نا. تو پھر یہ تغیر کیسا؟ تو یقیناً بارگاہ نبویت سے جواب آئے گا. جس کمیز سے یوسف کی، جس کمیز سے یعقوب کی نگاہ گئی تھی، اس پہ لگا ہوا تھا یوسف کا خون. یوسف کا نہیں تھا، بہرحال خون لگا ہوا تھا. اس سے چومنے سے یعقوب کی بینائی چلی گئی. امام سجاد فرماتے ہیں جس کمیز کو چومنے کے بعد کائنات کے حکیم حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ جاتی ہے، امام فرماتے ہیں کتب علیہ اسم جدی رسول اللہ. اس کمیز میں میرے نانا محمد کا نام لکھا ہوا تھا. اس کمیز میں میرے نانا محمد کا نام لکھا ہوا تھا. تو جس کے نام کو چومنے سے یعقوب جیسے نبی، اندھے نبی کو آنکھیں مل جائے، پھر مجھے بتائیے وہ کتنا بڑا حکیم ہوگا. وہی بڑا حکیم جب بیمار ہوتا ہے تو جس در پہ شفا مانگنے جاتا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اسی فاطمہ کے حسین کی بیٹی ہے سکینہ. میرا بھی دل کرتا ہے سیدہ کی بارگاہ میں چاند آنسو پیش کر لوں. یہ وہ بی بی ہے جس کی عمر کم ہے، مسائب ڈھیر ہے. اگر سیدہ کی مسائب لکھی جائیں تو کتابیں ختم ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، حسین کی شہزادی کے مسائب ختم نہیں ہو سکتی. جب چلے گئے نا سارے، عاشور کا دن ڈوبنے لگا. نانا کی امت نے بیٹھ کے میٹنگ کی. ہم نے رسول کی اولاد کو قتل کر دیا ہے اور رسول کی بیٹیوں کو پرسہ دیتے ہے نا جی. رسم ہے نا، عرف میں رسم ہے نا جی. جب مارا جاتا ہے تو لوگ اسے پرسہ دینے آتے ہیں. جو بوڑھے ہوتے ہیں نا سفید ریش، اس مرنے والے کی بیٹیوں کو سیدھے سے لگا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پرسہ دیتے ہیں. بیٹی صبر کر، اللہ تیرے بابا کو جنت میں لے گا. جوانوں کو پرسہ دیتے ہیں، بیبیوں کو پرسہ دیتی ہیں، چھوٹوں کو پرسہ دیتے ہیں. انہوں نے بھی ایک میٹنگ کی، چلو رسول زادیوں کو پرسہ دے. لیکن عزاداروں پرسہ کا انداز بڑا عجیب تھا. ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی، ایک ہاتھ میں نیزہ. زبانوں پہ ایک نعرہ تھا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو بنت رسول کو. آئی ہے نا جب یہ آئے ہیں نا رسول کے خیمے، میں نہیں پڑھتا ہوں رسول کے خیموں کے پاس، حسین کے خیمے میں نہیں پڑھا کرتا. کیوں؟ یہ خیام ہی رسول کے تھے. رسول کے خیموں کے پاس آئے نا، انہوں نے آگ لگانا شروع کی. آگ لگانا شروع کی. آگ لگائی نا. آپ پڑھتے سنتے ہیں ممبر سے یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک خیمے کو آگ لگی، بیبیاں دوسرے خیمے میں، دوسرے کو آگ لگی، بیبیاں تیسرے خیمے میں. میرے استاد محترم قبلہ حسین وقت جارہ صاحب پڑھا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے خیمے وہ بدلا کرتے ہیں جب آگ ایک طرف سے لگی ہوتی ہے. ان کمینوں نے خیموں کی چاروں طرف سے آگ لگا دی ہے. آگ چاروں طرف سے لگی ہو تو اللہ جانے بیبیوں نے خیمے کیسے بدلے ہوں گے. آزادہ روا کے بیٹھی ہے سرحان سجاد کے، سجاد سے کہہ رہی ہے پھوپھی سجاد، نانا کی امت نے اجر رسالت دیا ہے، خیموں کو آگ لگا دی ہے، تو وقت کا حجت ہے. مجھے بتا اب انہی آگ میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. امام کہتے ہیں پھوپھی باہر نکل جاؤ. اب مجھ سے سوال کرو مولانا، وہ تو پہلے دن سے جانتی تھی کہ مجھے کوفہ جانا ہے، مجھے شام جانا ہے، مجھے کوفہ کے بازاروں درباروں میں خطبے دینے ہیں. پھر سجاد سے یہ سوال کیسا؟ سوال اس لیے کر رہی تھی وقت کا امام ہے، اگر یہ کہہ دے پھوپھی جل کے مر جا، مجھے جل کے مر جانا زیادہ پسند ہے، ننگے سر باہر نہیں جاؤں گی، ننگے سر باہر نہیں جاؤں گی. عزادارو
سجاد نے کہا باہر نکل جاؤ، بیبیاں باہر نکلی. یہ مورخ کہتا ہے میں نے دیکھا آگ تیز جل رہی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی. دور میں نے دیکھا ایک بی بی ایک خیمے کے سامنے کھڑی ہے. میں نے دور سے آواز دی، بی بی دور ہو جا آگ سے، ہوا میں تیزی ہے، آگ شدید ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے دامن کو آگ لگ جائے تو اس آگ میں جھلس کے مر جائے. لیکن اس بی بی نے میری بات پہ دھیان نہیں دھرا، نعرہ تکبیر بلند کر کے خیمے میں گھسی. میں نے سمجھا اللہ جانے کتنی قیمتی چیز اس کی رہ گئی ہے، کون سی قیمتی چیز رہ گئی ہے. کہتے ہیں دوسرے لمحے میں نے جو دیکھا نا، اس کی پشت پہ ایک جوان تھا، اس کی پشت پہ ایک جوان تھا. جوان کو باہر لے گیا، ریت میں لٹانے کے بعد ایک بار مقتل کی طرف منہ کر کے کہتی حسین حسین کبار ہے نا، میں نے تیرا سجاد بچا لیا ہے، میں نے تیرا سجاد بچا لیا. زادارو یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر ایک اور خیمے کے سامنے گئی، پھر نعرہ تکبیر بلند کیا. راوی کہتا ہے پھر میں نے وہی سوال کیا، پھر میں نے وہی ندا دی، لیکن نعرہ تکبیر بلند کر کے نا پھر خیمے میں داخل ہوئی. کہتے میرا تجسس بڑھ گیا، میں نے غور سے دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ ایک بی بی ہے جس نے اپنا منہ ریت میں چھپایا ہوا ہے، ریت میں چھپا کے زمین پہ لیٹ رہی ہے. اس بی بی نے جا کے کہا کبرا کبرا، اور سجاد نے کہا ہے باہر نکل جاؤ، کبرا اس آگ سے باہر نکل جاؤ. بی بی کہتی ہے پپی مجھے یہیں جل کے مار جانے دے. کیوں کبرا کیوں جل کے مرنا چاہتی ہے؟ کہا پپی اکبر کا قاتل میری چادر لوٹ کے لے گیا، اکبر کا قاتل میری چادر لوٹ کے لے گیا ہے. یہ بات کرنا تھی، بی بی نے اٹھایا اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگنا تھا. یہ کبرا کا ایک ہاتھ پپی کے سر پہ آیا، چیخ مار کے کہتی پپی تیری چادر کہاں ہے، تیری چادر کہاں ہے؟ بی بی کہتی ہے کبرا تیری چادر سے پہلے شمر میری چادر لوٹ کے لے گیا ہے. عزادارو ایک منظر اور بڑھاؤ، آگے چلیں. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے پیچھے گھوڑے والا گھوڑا دوڑا رہا ہے. دوڑتے دوڑتے مجھے انصاف سے بتاؤ 4 سال کا بچہ گھوڑے کے آگے کتنی دیر دوڑ سکتا ہے؟ دوڑتے دوڑتے سیالہ گری، زمین کا وقت بنتا تھا. یہ لائن گھوڑے سے اتر آتا، گھوڑے سے اترنے کے بعد سکینہ کو اٹھا کے کہتا سکینہ تیرے بابا سے ہماری ہوئی ہے جنگ میں جو مارا جاتا ہے دوسرے کے لیے اس کا مال غنیمت ہوتا ہے. تیری یہ کانوں میں جو گوشوارے ہیں یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. تیرے بابا کو ہم نے قتل کر دیا ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. میرا اپنا عقیدہ ہے سخی باپ کی سخیہ بیٹی تھی، اپنے ہاتھوں سے اتار کے دے دیتی. لیکن عزادارو اس نے یہ نہیں کیا، یہ گھوڑے سے جھکا، جہاں گری تھی حسین کی سکینہ، اس نے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. جیسے جیسے ہاتھ بلند کرتا ہے سکینہ زمین سے بلند ہوتی ہے، جیسے جیسے ہاتھ بلند ہوتا ہے سکینہ زمین سے بلند ہوتی ہے. ایک وقت آیا سکینہ کا چہرہ اس کے چہرے کے برابر آ گیا، سکینہ کے پیر گھوڑے کے پیٹ کے برابر آ گئے. اس نے ایک ہاتھ میں سکینہ کو بلند کیا، ایک ہاتھ سے گوشوارے کھینچے. ایک بار نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا میرا بابا بتاتا تھا تو نبیوں کا ناصر ہے، دادا آ جا، اور تیری پوتی کے گوشوارے چھن گئے، آ سکینہ تجھے بلا رہی ہے، آ. ایک بار مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے نانا محمد اب راضی رہنا، تیرا دین بچ گیا. اللہ اللہ